کرتے ہیں نہ ہم سے توقع کیجیے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں. قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ. تھا کہ ہم نے دیکھا کہ 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی، اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے. لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی. قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرے خیال میں کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم سے دیکھ لیں، یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے. ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی، ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے. اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس کی حالت تھی. یہ اس کی اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے، میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں. یہ توشہ خانے کیس 2018 19 اور 20 کے آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی. ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں. اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو این سی اے لنڈن میں انہوں نے 20 سال پرانا، میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطنی میں، وہ 2004-5 تھا. آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے، یعنی 19 سال ہو گئے. وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے انہوں نے نکلوائے، ہم نے تو اف نہیں کی. اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے. یہ ہے مکافت عمل. بابر ڈوگر صاحب پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی، کچھ افسران ایسے ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں لیکن اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا لیکن وہ احکامات بھی نہیں مانتے. تو ان کے خلاف کب انکوائری انیشیٹ ہوگی؟ جی وہ ایک جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں. عدنان شیخ صاحب آپ بطور وزیر اعظم پاکستان آپ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے؟ اور اگر پنجاب حکومت یہ عمران خان لانگ مارچ کرتا اور پرویز الہی سپورٹ کرتی پنجاب حکومت کو تو کیا پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں تو میں نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور اللہ نے ضرور آئیں گے تو میں ایئرپورٹ جاؤں گا ان کو لینے کے لیے. آپ کو اعتراض ہے اس میں؟ شہباز صاحب صاحب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پچھلے کئی روز سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے، وہ کرپٹ ہے اور انہوں نے سرٹیفائڈ چور ہے. اس سے پہلے بھی آپ ایجوکیٹ پہ لوگوں کو کرتے رہے کہ آصف زرداری چور ہے، اس نے بدبیانتی کی ہے، اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. تو کیا اب وہ ایماندار ہو گئے آصف زرداری؟ اب آپ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ ان کے حلیف بیٹھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں بات آپ میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان اپنے حلیفوں کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے عمران نیازی جو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں گزارش یہ ہے، نہیں آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک نام لیا عمران خان، ان کے بارے میں یہ کہتا تھا. عمران خان کا کہا نا. نہیں مگر یہاں پر جو ان کے حلیف بیٹھے عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جی میاں صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، میاں صاحب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں آپ کے اپروول سے کی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آرمی چیف کا کل بیان آیا تھا کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ کور کمانڈرز کے بھی عمران خان صاحب سے ملنے کی ملاقاتوں کی جو ہے وہ اسپیکولیٹ ہوا. تو اگر سیاست سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ سارے رسپیکٹڈ جو شخصیات ہیں. میں ایک منتخب ایک وزیر اعظم ہوں، میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں عمران خان نیازی کی طرح اس کے اوپر کوئی میں گیسنگ نہ کروں. بالکل. آصف نصیر شہباز صاحب آج سب سے اہم میرا خیال ہے لاہور میں جو ایونٹ رہا ہے وہ جسٹیفائز عیسیٰ کی تقریر تھی اور انہوں نے کہا کہ جو جمہوریت کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. آج اس وقت میں جبکہ خاص طور پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ صدا گونج رہی ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے دونوں طرف سے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت میں دوبارہ کسی قسم کا کوئی شب خون مارا جاتا ہے تو کیا عمران بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ پی ڈی ایم تو ساری کٹی ہے، اور کیا یہ وقت آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں. انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں یہ حکومت اپنا کام کرتی رہے گی، جو ہمارے فرائض ہم نبھاتے رہیں گے. البتہ اگر ملک کی بہتری کے لیے، اگر ملک کی اس ہماری جو نسلوں آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کوئی اگر اپنا کوئی پیشکش میں کرتا رہا ہوں اور اس کو ٹھکرایا جاتا رہا ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی نسلوں کو، ان کے فیوچر کو درخشندہ بنانے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے، اس مستقبل کے لیے میں ہر در پر جانے کے لیے تیار ہوں، بشرطیہ کہ اس میں سنسیریٹی ہو، اس میں سنجیدگی ہو، اس میں دغا دھوکہ اور فریب اور اس میں فراڈ کرنا ہو. اس میں شہباز صاحب پہلے تو آپ خادم پنجاب تھے، اب خادم پاکستان بن گئے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی جو جمہوری گورنمنٹ جو ہے اس کو تحت بالا کرنے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوں گے، آپ کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرٹیفائڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے. اصل بات تو یہ دیکھنا، پہلی بات یہ ہے دیکھیں
ابھی تک میں آپ کو بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. جو کیسز ہمارے خلاف جھوٹے بنائے گئے, دیکھیں ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا. عمران خان سے قانون کے مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائڈ چور کے پیچھے. اگر ان کے حوالی میں جانا تو ان کی مرضی ہے, لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ہم جو فیڈریشن ہے, جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے, قطعاً اس کو کسی سرٹیفائڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. شہباز صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے, نکلنے کے بعد کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی, اور یہ جو پاکستان کی معیشت کی آج کی صورتحال ہے, کیا معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی ہم اس کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں. دیکھیں مشکلات بہت بڑی ہیں, چیلنجز بہت بڑے ہیں, کوئی شک نہیں. ہم نے جن حالات میں یہ اقتدار سنبھالا ہے, یقین کریں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے. لیکن میں پھر آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے, میں نے, میری پارٹی نے اور تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے, انہوں نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہے ریاست کو بچانے کے لیے, سیاست کو قربان کیا. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے مجھے اپنی جان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا, یہ فیصلہ 19 نومبر کو کر لیا گیا تھا عمران خان کو نااہل کرنے کا, اور اسے محفوظ کر لیا گیا, جبکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو الیکشن کروائے, عمران خان جیتا. جب جیت گئے عمران خان کا بیانیہ لوگوں نے اس کو آپ کا سوال سمجھو, ہم نے جو سیٹیں اس دفعہ جو ہماری گئی ہیں وہ ہم نے 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی, وہ ہماری ہاری بھی سیٹیں تھی جو اس طرح بھی ہاری ہم نے. یہ ہے کہ جو پیسہ ضائع ہوا عوام کا, کیونکہ آپ عوام کے پیسے کے امین ہیں پائی کے, جو 16 اکتوبر کو الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن نے پیسہ ضائع کیا, الیکشن کمیشن سے آپ جواب دہی کریں گے, بلائیں گے کہ آپ نے 19 نومبر کو تو نااہل کر دیا تھا عمران خان کو. وہ ایک خود مختار ادارہ ہے, اس کو میں کس طرح بلا سکتا ہوں, پوچھ سکتا ہوں, یہ کیا بات کر رہے ہیں. حنیف قمر ہوں, سچ ٹی وی سے. آپ کو بہت مبارک, فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں. لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے. فیٹف میں لانے والے کون تھے پاکستان کو؟ فیٹف کی جو گرے لسٹ تھی اس کے کوئی ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے, کوئی کمیشن بنائیں گے, کوئی انکوائری ہوگی کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں؟ یہ آپ کا ایک بڑا ایک صاحب سوال ہے, سنجیدہ سوال ہے, اس کا جواب بالکل آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. رمیز صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ایک تو بہت شکریہ ہمیں اپرچونیٹی دینے کے لیے. سوال کی سوال سر یہ ہے آپ سے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پرسیپشن. پرسیپشن میں جب عمران خان کے اوپر یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے, یہ آٹا چور ہیں, چینی چور ہیں, گیس چور ہیں, تیل چور ہیں, لیکن جب ان پہ سزا ہوتی ہے, سزا کے لیے گھڑی, کفلنگ اور موبائل, تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ وڈ پین آؤٹ ود پی ایم ایل این ووٹرز کہ آپ الزام اتنے بڑے لگے عمران خان کے اوپر, لیکن جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے وہ گھڑیاں تھیں, وہ موبائل, وہ کیا کہتے ہیں, نہیں میری بات سنیں, وہ گھڑی جو ہے, گھڑیاں وہ 15 کروڑ روپے کی ہیں, 15,000 یا 15, بات سن لینا جی, 15,000 یا 15 لاکھ کی نہیں ہے. اور ابھی جو 50 ارب روپے کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے, یہ کابینہ نے وہ لفافہ, بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ہمیں یہ منظور ہے. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. میری بات سن لیں, آپ نے سوال کیا, اس کا جواب دے رہا ہوں. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو نیوکلیر طاقت کا اگر وہ اپنا فیصلہ ہوتا تو کیا کابینہ وہ فیصلہ کرتی بغیر دیکھے؟ پاکستان کو, اپنا کشمیر کو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, بیچ دینے کا فیصلہ ہوتا, کیا وہ کابینہ وہ اپنا کا فیصلہ تھا؟ بند لفافہ, وہ پیسہ این سی اے نے, یہی این سی اے جس نے اپنا 2 سال میری تحقیق کی, اور اس پیسے کو سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو 50 ارب بنتا ہے, 19 پاؤنڈ بھی میرے خلاف این سی اے ڈھونڈتی تو یہ کیا میرا یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں میرے بھیجتے؟ اس سے بڑا کوئی فراڈ قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں عمران نیاز نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں چاہتا ہوں اس ملک میں عام انتخابات ہوں, لیکن میاں نواز شریف نہیں عام انتخابات ہونے دے رہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا. تو کیا میاں نواز شریف کے اوپر ابھی سارا معاملہ چل رہا ہے؟ عام انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں. وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے, جب مدت ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. میاں صاحب حال ہی میں الیکشن ہوا, آپ کی جماعت نشستیں ہار گئی, آپ نے کہا ہم نے کمپین نہیں چلائی, پیپل پارٹی نے 2 نشستیں جیت لیں. عمران خان اگر سرٹیفائڈ چور ہے تو اس کا بیانیہ مضبوط کیوں ہے؟ نمبر 1. ایک منٹ صاحب, دوسرا, اگر ان حالات میں 2, 4, 6 مہینے میں الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کی جماعت کیسے کتنی نشستیں حاصل کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے, میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں نشستیں بتاؤں. ہٹلر کا بھی بیانیہ بڑا مضبوط تھا, ہٹلر کا, اور اس نے جرمنی کا, اسے اینٹ سے اینٹ بچ گئی, آدھا ملک چلا گیا, جس کو 65 سال بعد بڑی محنت سے جرمن قوم نے اور اپنی دن رات محنت کر کے اس کو واپس لیا اپنی, جب وہ دوبارہ 60 سال بعد اس قابل ہوئی. تو عمران اور ہٹلر کا یہ مقابلہ ہے.
और ये नवाजने हैं। मियाँ साहब आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं मुल्क के लिए। सबसे पहले तो यह है कि ये क्या पाक भारत जो है ये हम हमसाए भी हैं, तो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा प्लान है कि हमारी आपस में तिजारत हो जिससे हमारी मईशत मजबूत हो? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है पंजाब में इस वक्त, लोग बिजली की कीमतों से बहुत तंग हैं। क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग किया आपने कि रिलीफ जल्दी रिलीफ मिलने की तवक्को है? बिजली की कीमत देखिए, सुन लें कि हमारी हुकूमत को आए वो सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने। तो ये बिजली की जो कीमतें जो हैं, ये माजी की सच्ची बात करें, माजी की एक हुकूमत ने कई हुकूमतों का किया धरा है। जिस तरह मैं आपको मिसालें बता चुका हूँ, अब टाइम काफ़ी हो गया है। सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में मुझे मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये किसी सूरत नहीं अपना लगने चाहिए, तो 300 यूनिट तक मैंने रखवाया। सैलाब के जो सैलाब ज़दा करोड़ों लोग, उनके बिल्स हमने बिजली के ख़त्म करवाए। और पूरी कोशिश है, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने दोस्त ममालिक के घुटनों को हाथ लगा रहा हूं कि हमें कहीं से सस्ती गैस मिल जाए। आप ये सवाल करें कि जब सस्ती तरीन गैस मिल रही थी तो इस सर्टिफाइड चोर ने कौम के लिए गैस क्यों नहीं खरीदी? ये आप सवाल करें। जी, मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बहाल कराने के लिए पूरी तरह मैं सहमत हूँ, मेरे कायद भी सहमत हैं। लेकिन जब तक के जो उलझे हुए मसाइल हैं जिसके ऊपर कश्मीरियों ने अपना हज़ारों लाखों कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं और कश्मीर की वादी उनके खून से अपने सुर्ख हो गई है, जब तक हिंदुस्तान इसके ऊपर संजीदगी के साथ और पूरे दिलजमी के साथ नहीं आता हल करने के लिए, उस वक्त तक मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मोदी साहब को चाहिए कि ये बचाएं अपने नौजवान नस्ल को, मुस्तकबिल को, और पाकिस्तान में भी हम अपने मुस्तकबिल को बचाएं, गुर्बत को ख़त्म करें और ये हथियार ख़रीदना कम करें और मुल्क के लिए तालीम और इलाज को आम करें। ये तभी होगा कि जब तक ये मसाइल हल ना हो जाए। मियाँ साहब ये फरमा दें कि आप कौम का एक एक रुपया बचाने का हमेशा नारा लगाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वफाकी काबीना के अंदर एक फ़ौज इकट्ठी की आपने वफाकी वज़रा की, जिनमें से 1 दर्जन ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा भी नहीं है। तो ये फजूल खर्चियाँ जो क्यों हो रही है? ये बात आपकी देखिए, ये एक सियासी हुकूमत है। जहाँ तक पाकिस्तान के महदूद वसाइल का ताल्लुक है, मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ, एक ही बात कि गंदम की मद में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए बचाए हैं, सबसे कम बोली लगाने वाले से। उसकी तो आप जिक्र नहीं करते। और ये जो अगर हमने रखे हैं अपना काबीना का साइज बढ़ाओगे तो उनका जो सर्टिफाइड चोर है उसकी जो थी हुकूमत वो छोटी थी। जी, लास्ट में से बलोच साहब ये बताइएगा कि आजकल मियाँ साहब ये बताइएगा कि आजकल ये खबरें चल रही हैं कि पीटीआई के बैकडोर राब्ते बड़े चल रहे हैं, तो ये क्या फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं जिसका इमरान खान जिक्र भी कर चुके हैं कि हाँ हो रहे हैं, या किसी और इदारे के साथ? और दूसरा ये बताइएगा कि महंगाई की वजह से लोग बड़े पिस रहे हैं, तो इस हवाले से कोई रिलीफ मिलने की कोई तवक्को है? बिल्कुल पूरी कोशिश होती है कि जो भी रिलीफ हो आवाम के हवाले। आज ही ये पैनाडोल जो है बड़ी महंगी पैनाडोल हो गई है, मैंने कहा मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, उसका हल ढूंढेंगे। और बैकडोर राब्तों के हवाले जो आपने बात की है, तो अभी बैकडोर में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब ये बता दीजिएगा, मियाँ साहब ये बता दीजिएगा, इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस, इसके अलावा फराह गोगी के करप्शन केसेस, बेशुमार करप्शन केसेस हैं, और शायद खकान वासी भी ये कह चुके हैं कि लगता है ये हुकूमत की कमजोरी अभी तक हाथ नहीं डाला गया। किस चीज़ का आपको इंतजार है, क्यों जो है वो उसको कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती? मैं इमरान खान नहीं हूँ कि मैं बुला के दिन रात बड़े अफसरों को पकड़ो, शहबाज शरीफ को अंदर करो, मरीम नवाज को गिरफ्तार करो, इनके घरों में अब जाके इनको घेराव कर लो। ये इदारे हैं, इदारों का काम है कि वो कानून के मुताबिक, जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन का देखा, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का देखा, अब देखिए कि इमरान खान का पेट कब रचेगा। ये बात करते हैं 20 करोड़ रुपए की अपने हीरे जो हैं, जवाहरात, घड़ियाँ वो जेब में डाल ली, वो वुडन क्रिकेट क्लब है उसका खैराती पैसा वो जेब में डाल लिया, वो तारिक शफी से लेके वो चाय पिलाने वाला, उनके नामों में जो अरबों रुपए मंगवाए फंड्स वो खा गए। तो आज इसके बाद अगर ये कौम फिर भी फैसला करती है तो कौम की मर्जी है, हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन याद रखें कि हिटलर ने जर्मनी का क्या हाल किया और इमरान खान ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज